بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں ماں اور باپ کی محبت تب ہوتی ہے وہاں سے میرے نبی کی محبت کا آغاز ہوا۔ ایک بار اپنے نبی کی محبت میں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ یہ زندگی کے ساتھ سنیں، میری آواز سے آواز ملائے، نعرہ تکبیر، سب کی آواز بلند ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نوجوانان پندار، مسلمانان رانچی، ادارے شریعہ جھارکھنڈ، علامہ قطب الدین صاحب قبلہ رضوی، علامہ مفتی حماد مراد آبادی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں دنیا ہی میں جنت چاہتا ہوں، میں دنیا ہی میں جنت چاہتا ہوں، مدینے میں سکونت چاہتا ہوں، مجھے نفرت نہیں دولت سے، لیکن میں اپنے گھر میں برکت چاہتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے حضرت بہت ہے مگر میں اعلیٰ حضرت چاہتا ہوں۔ بڑی بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے اس عظیم محفل کا انعقاد کیا۔ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور دلی مبارکباد ان لوگوں کو بھی ہے جنہوں نے اب تک بیٹھ کر، بھیگ کر، کھڑے ہو کر حضور کے جلسے کو سنا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آج کی رات ذریعہ نجات بنا دے۔ میں کافی دیر سے کئی نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا، مسلسل بھیگ بھی رہے ہیں اور بچنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آپ جس زمین پہ بیٹھے ہیں یا جس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخی طور پہ اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ رب کائنات نے جب اعلان فرمایا بھائی یہ جیسا اس کو ویسا رہنے دو، بار بار اس میں پن نہ کرو ورنہ ہم بہت خراب آدمی مائک ہٹا کے تقریر کریں گے، جہاں ہے وہیں رہنے دیجیے بس، اگر چھیڑ چھاڑ کریں گے تو میں اسٹیج پہ بٹھا لوں گا تمہیں بلا کے، جیسا ہے ویسا رہنے دیجیے بھی اس کو۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک بڑا لہجہ، بھائی زمزم فتح پوری جن کو پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے، اور ان کے بعد بڑے ہی اچھی انداز میں نعت پاک پڑھنے والی شخصیت بھائی عظمت رضا بھاگل پوری، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے ان سے بھی نعت اور منقبت اشعار تہنیت ملاحظہ کیے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ ممبر شریف پر علماء اہل سنت کا ایک نورانی قافلہ جلوہ گر ہے، اور تھوڑی دیر میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی عمر رضا صاحب قبلہ دامت اللہ العالی کی آمد ہوگی۔ انشاءاللہ آپ حضرت کے چہرے کی بھی زیارت کریں گے۔ ممبر شریف پر ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قطب الدین صاحب قبلہ رضوی، ناظم اعلیٰ ادارے شرعیہ جھارکھنڈ اور محرک تحریک بیداری دامت اللہ العالی ممبر شریف میں جلوہ گر ہے، اور یہ
मुबारक जमात भी आपकी निगाहों के सामने है। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। पहली बात ये समझ लें, मेरी कोशिश ये रहती है कि कल भले कोई बंदा ये कहे ना कहे तकरीर अच्छी हुई थी या गलत, लेकिन कम से कम आज के जलसे के बाद एक बंदा इतना जरूर बदल जाए, अगर उससे कोई पूछे रात भर भीग के क्या किया था, तो कोई एक बंदा ये कह दे जलसे में जाने से पहले गाने गाया करते थे, जब से जलसे से पलट के आए हैं हुजूर की नात के तराने को पुकार रहे। बस यही कोशिश अपनी रहती है। और अरकान कमेटी ने बड़ी मेहनत करके ये जलसा सजाया। ये अगर आगे वाले लोग मेरा साथ देना तो फिर पीछे वालों से मैं नाराज नहीं होगी, क्योंकि आगे वाले जितने लोग हैं ना, ये एक ड्राइवर की साइड वाला जो कंडक्टर सीट होती है ना, उस पे बैठे हुए बंदे की तरह। भाई असद अतर साहब ने इतने अच्छे अच्छे शेर पढ़ दिए आखिर में, जी तो ये चाहता था कि इनसे फिर ये अशार पढ़वाए जाए। वो माहौल एक जो जलसों का होना चाहिए, ऐसा माहौल बना दिया भाई असद अतर साहब ने। बहुत बड़ा नाम है नकाबत की दुनिया में। इन्होंने अपने हिस्से की मेहनत की, अजमत भाई ने अपने हिस्से की, आपको अपने हिस्से की करनी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है जानते? जो आगे बैठता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। समझते कैसे? जंग में आगे हो तो सर कटाने की जिम्मेदारी आगे वाले की। तैयार है सर कटाने? तैयार है? सर ना कटाइयो, बात अच्छी लगे खाली सुभान अल्लाह कह लीजिए। समझ रहे ना? तो ये कमेटी के नौजवान अल्लाह सलामत रखे सारे। ये भाई ये 2-4 लोग हैं जिन्होंने पगड़ी लगा रखी है। कमेटी वाले कितने लोग हैं जरा हाथ उठा के बता दें माशाअल्लाह से। अच्छा, हाँ माशाअल्लाह। अच्छा, यूथ इमदाद हेल्पलाइन, माशाअल्लाह। अल्लाह इन नौजवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। अब मैं आपको बताऊं ये आप कहाँ बैठे हुए हैं। मैं तारीख के हवाले से बात कर रहा था, मैं आपको बताने लगा हूं। अल्लाह ने जब हजरत आदम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो क्या फरमाया था? फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, फरिश्तों में जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला। बहुत सारी बातें हुई उसके बाद, बहुत सारी बातें, लेकिन जब रब ने ये फैसला सुनाया ना कि मैं इसकी औलाद में एक ऐसे शख्स को पैदा करूंगा जो मेरा महबूब होगा, वो बसागिर 63 साल जिंदगी दुनिया में गुजारेगा। फिर जब वो मजार पे आएगा तो रब ने कहा उसकी उम्मत, उसके अपने मजार की शान ये होगी कि 70,000 फरिश्ते सुबह उसके मजार पे भेजूंगा, 70,000 फरिश्ते शाम में भेजूंगा। समझ गए इतनी बात? 70,000 फरिश्ते सुबह में भेजूंगा, 70,000 फरिश्ते शाम में भेजूंगा। लेकिन फरिश्तों, जो एक बार फरिश्ता चला जाएगा उसे दोबारा जाने की इजाजत नहीं। ये कौन कह रहा है? ये परवरदिगार कह रहा है, उसे दोबारा जाने की इजाजत नहीं होगी। फरिश्तों ने इतना सुना, गम में डूब गए। यहां तक मुअर्रिखीन ने तफसीर में लिखा है, मुफस्सिरीन ने, मुअर्रिखीन ने तारीख में, कि फरिश्तों ने काली पट्टियां बांधी, काले झंडे उठाए, उनकी बारगाह में आ गए। कहने लगे मालिक, जब से ये सुना है कि उस महबूब की चौखट पे एक बार जाना है, बस गम से निढाल है, इजाजत दे कि हम बार बार जाएं। रब ने फरमाया इजाजत तुम्हें नहीं होगी, मेरे महबूब की उम्मत को होगी। मालिक किन्हें देगा? हम नहीं जा सकते, हम तो नूर हैं। कौन जाएगा? का महबूब की उम्मत। कौन? इंसान का मालिक। उनकी अपनी हालत ये होगी, उनकी रगों में गंदा खून होगा, पेटों में गंदगी होगी। ए अल्लाह, उनको बार बार जाने की इजाजत? कहा हाँ बेशक, रगों में खून होगा, पेट में गंदगी होगी, लेकिन महबूब की उम्मती है, ये शान उनकी है, उन्हें बार बार जाने की इजाजत होगी। जब फरिश्ते गम में निढाल हो गए, मालिक अब पता हम क्या करेंगे, हमसे तो गुजारे नहीं होते। तो रब ने कहा था चलो फरिश्तों, ये फैसला ऐसे कर देते हैं, तुम्हें महबूब के मजार पे दोबारा जाने की इजाजत लगी है, अलबत्ता ये इजाजत
دیتے ہیں جہاں اس کے نام کی محفلیں سجتی رہے گی وہاں تمہیں جانے کی اجازت دے دی جائے. سمجھ گئے نا کہاں بیٹھے ہو آپ؟ کتنی مبارک جگہ بیٹھے ہو. آج یہاں فرشتوں کو اجازت ملی ہے نا تو وہ حاضر ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اس محفل کو آپ نے سجایا. اللہ کریم سب کی کوشش ہے محنت قبول فرمائے اور اس محفل کے صدقے میں اللہ ہم سب کو حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آج میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ الگ باتیں آپ سے کر جاؤں. بھائی حسن اختر صاحب مولانا عابد رضا صاحب بہت غور سے میری بات سنیں. قسم خدا کی غور کریں. رب بندوں سے پیار کتنا کرتا ہے اور پھر ہم حضور کی امت میں آئے. اگر اس عمل کے بدلے میں نا اس احسان کے بدلے میں کہ اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا اس کے بدلے میں اگر پوری زندگی سجدے میں سر رکھے رہے نا پھر بھی اس احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ امیر ہو اپنے لیے پیسے والے ہو اپنے لیے. پیسے والا ہونا مقدر کی بات نہیں ہے. محمد والا ہونا مقدر کی بات ہے. حضور والا ہونا مقدر کی بات ہے. ورنہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ اکبر. آپ سوچے تو صحیح. آج ہم نماز کدھر پڑھتے ہیں؟ سارے لوگ کدھر پڑھتے ہیں نماز؟ یہ پیچھے والے بھی سارے مسلمان ہیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہتا یہ آگے والے تو ہیں اس لیے ان کو آگاہ کیا تھا کہ یہ سامنے بیٹھے. آپ یہ نہ سمجھیں آپ کا کنیکشن کٹ گیا ہے. اگر یہ پورے یوتھ کی جانب سے ہے نا تو پھر سارے جلسے والے بھی حضور کے ہیں. پیچھے والے بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ. ایسے نہیں بیماروں کی طرح نہیں ذرا زندہ دلی سے پیچھے والے کہے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. لنگر کھایا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا. ان کا ہی کھا رہے ہیں ان کا ہی کھا رہے ہیں اور پھر بھی چپ بیٹھے رہتے ہیں. بس سنیں اللہ آپ کی چپی کو سلامت رکھے. ایسے لوگ بھی کم ملتے ہیں جو چپ رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں. پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. توجہ رکھیے. بس میں آپ سے کچھ بات کرنے لگا. سنیں کمیٹی والے بھی سنیں اور جتنے آ کے بیٹھے اللہ کو بندوں سے پیار کرتے ہیں. راتوں دن ہمارے گناہوں میں گزرتے ہیں نافرمانیوں میں گزرتے ہیں. لیکن سنیں ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے. ہماری بخشش کے انتظامات پہلے کر دیے گئے تھے. ہماری بخشش کے انتظامات رب نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والے. فرشتوں نے کہا نحن نسبح ونقدس بحمدک ونقدس لک. تو فرشتوں نے کہا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. ہم ہے نا تیری عبادت کے لیے. انہیں کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو رب نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں نے منع کیا تھا مالک ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے, کیا ضرورت ان کو پیدا کرنے کی. لیکن رب نے پھر بھی حضرت آدم کو بنایا. جب حضرت آدم کو بنایا نا تو فرشتوں میں خوف ہوا, ڈر لاقا. ان کے دل میں خیال آیا. فرشتوں نے سوچا ہم نے رب کے فیصلے کی خلاف ورزی کی. ہمارا رب چاہتا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس نے کہا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. ہم نے اپنی چلائی کے مت مانا لیکن پھر بھی بنا دیا. تو کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ فرشتوں کے ذہنوں میں بات ہے. سوچنے لگے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو. اب وہ راضی کرنے کی فکر میں لگے. راضی کرنے کی فکر میں اللہ کو کیسے راضی کیا جائے. یہ فرشتے سوچ رہے ہیں اللہ کو کیسے راضی کیا جائے. یہ سوچ کر کے فرشتوں کو جب کوئی صورت نہیں دکھائی دی نا تو جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے ٹھیک اسی کے سامنے بالکل اوپر بیت معمور بنا ہوا. اب فرشتوں نے اس کے چکر لگانا شروع کیے ڈر کی وجہ سے رکھے اور یہ سوچ کر کے کہ ہم اس طرح اللہ کے غضب سے بچ جائیں. جب فرشتوں نے چکر لگانا شروع کیا رب نے فرمایا فرشتوں کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ تجھے راضی کرنے کی کوشش میں. یہ بیت معمور تیرا گھر ہے نا,
ہم اس کا طواف کر رکھیں تاکہ تو راضی ہو جائے. رب نے فرمایا جبریل سیرت پہ جلیل کا جاؤ زمین پہ جیسا آسمانوں پر یہ بیت معمور ہے نا ایسا ہی زمین پہ جا کے کعبہ بنا. مالک کیا ہوگا کہ سنو میں آدم کو پیدا کروں گا آدم کی اولاد کو پیدا کروں گا اس سے غلطی نہیں ہوگی خطا ہوگی گناہ ہوگا. جب وہ گناہ کریں گے اور بخشش کی فکر میں ہوں گے تو جس طرح آج بیت معمور کا طواف کر کے مجھے فرشتوں نے راضی کیا ہے نا ایسے ہی محمد کی امت آدم کی اولاد اگر گناہ کرے گی اور بیت معمور کی بجائے خانے کعبہ کا چکر لگائے گی میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. اس لیے یہ کعبہ بنایا گیا. ابھی ہم آئے بات میں ہماری بخشش کا انتظام رب نے پہلے فرما دیا. یہ کعبہ بنایا گیا. اب جب کعبہ بنا آدم تشریف لائے رب نے فرمایا آدم کعبہ بناؤ. حضرت آدم نے کعبہ بنایا. جب کعبہ بنانے کی باری آئی اللہ اکبر مالک کعبہ بنانا ہے تیرا گھر بنانا ہے. ہاں اب اپنے ہاتھ سے میرا گھر بنا. حضرت آدم نے کعبہ بنایا. وقت گزرتا گیا طوفان نوح آیا پھر یہ کعبہ اٹھا لیا گیا. جب کعبہ اٹھا لیا گیا پھر اب دیکھیے اللہ اکبر زمین پر اللہ نے اپنے خلیل کو پیدا کیا. حضرت خلیل تشریف لائے ہیں. جب حضرت خلیل آئے پھر امتحان کی راہوں سے گزارا گیا. کس کس راہ سے گزارا گیا اللہ اکبر آگ کی تپش سے گزارا گیا دشمنوں کے پیچھ سے گزارا گیا. رب نے اپنے محبوب اپنے خلیل کو دشمنوں کے پیچھ سے گزارا. اللہ اکبر امتحان کی کڑی کھڑیاں گزری. پھر اس کے بعد رب نے اپنے خلیل کو چاند سا بیٹا دیا جسے اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر بیٹا بھی کیسا چاند سا بیٹا. آج قربانی آنے والی ہے ہم سے کہا جاتا ہے تم بکروں کی قربانی کرو جانوروں کی قربانی کرو. کتنے ہیلے بہانے کرتے ہیں کتنی نوٹنکیاں کرتے ہیں. کہتے ہیں اس وقت حصے کا انتظار نہیں ہے حصے کا انتظام نہ کر سکے آئندہ سال کر لیں گے. مجھے پتا تو صحیح اگر شادی کی باری آتی ہے 50,000 میں آگ لگا دیتے ہو. قربانی کی باری آتی ہے کہتے پچھلی بار کیا تھا اس بار نہیں کی جائے گی. اور یار یہ قربانی ہے اللہ کو رضا کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں کیا کرو. اپنے ماں باپ کے نام سے کیا کرو اپنوں کے ناجانب سے کیا کرو. قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. کتنے بہانے بنائے جاتے ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے. وہ لوگ کو تمہیں بتاتا ہوں ہزاروں روپے لوٹانا اپنی جگہ پر ہے لاکھوں روپے میں آگ لگانا اپنی جگہ پر ہے لیکن قربانی کے دنوں میں جتنا ثواب قربانی میں ملتا ہے اتنا پہاڑ برابر سونا خرچ کرنے میں بھی اللہ ثواب نہیں دے گا. قربانی کیا کرو قربانی کیا کرو. کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ کو اکبر ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے سچے ہاتھ ہیں یہ سارے نوجوانوں تم گواہی دو سچے ہاتھ ہیں سارے لوگ قربانی کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کئی بار نا ایک قربانی سے 5 سال بندہ چلا جاتا ہے. ہاں قربانی کیا کرو شکر کرو جانور مارنا بیٹا بھی نہ ہوگا. اگر وہ بیٹا مانگ لیتا تو دینا پڑتا. ہاں بیٹا مانگ لیتا تو دینا پڑتا. جانور مانگا قربانی کے لیے اس میں بہانے. اور اللہ اکبر ایک کام اور کرنا بھائی ریاکاری نہ کرنا دکھاوا نہ کرنا. یہ مت کہنا کہ میں 50,000 کا بکرا لایا 60,000 کا لایا لا کے چوک میں باندھنا نہیں. اگر تم 60-70 کا بھی لاؤ نا اپنے گھر کے اندر رکھنا کہ ایسا نہ ہو تمہاری قربانی سے کسی غریب کی قربانی ختم ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی غریب یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے یار قربانی تو اس کی ہے تیری مرضی ہے جتنا چاہے قیمتی جانور لا لیکن چورائی میں نہ باندھنا اسے اللہ نہ کرنا. کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے بازار مت بنانا اس کو. اور مثلا تھر صاحب ہماری قوم کے حالات ایسے ہیں اگر قربانی کر بھی لیں پہلی بات تو پورا بکرا فریج میں پیک ہو جاتا ہے. ایک جگہ گئے محرم میں تو حضرت محرم کے کھچڑے میں قربانی کے بکرے کا گئے. کتنے دن ہو گئے زور سے 1 مہینہ محرم کے کھچڑے میں قربانی کا گوشت. بھائی بڑا خوش کہتا حضور وہ قربانی کا فریج میں رکھا تھا. میں حیرت ہوتی کیا ہے قربانی کو سمجھا تم نے جانا ہم نے قربانی کیا ہے
یہ قربانی فریج میں رکھنے کے لیے نہیں، یہ قربانیاں مہینے مہینے کے لیے نہیں، قربانی کی یہ شریعت اجازت دیتی ہے، رکھ لے چاہے کھا لے، لیکن یہ کون سا دل ہے تیرا، تو نے کاٹا فریج میں رکھ لیا، اور باٹی بھی تو 4 روٹیاں، 4 روٹیاں، وہ ذرا ہوش کے نہ کھلو ہوش کے، ایک پلیٹ میں 4 روٹی رکھ کے اس کے گھر بھیجے جا رہے جس گھر میں 4 بچے ہیں 2 ماں باپ ہیں، کتنی روٹیاں؟ 6 لوگوں کو 4 روٹی دی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ عید کر رہے ہو کہ کسی کے گھر میں تم دنگا کرانا چاہتے ہو؟ سوچو تم نے 4 روٹیاں کسی کے گھر بھیجی، اگر وہ بن گئی ماں کے آگے رکھی ہے، ماں چاہے گی میں کھاؤں، 4 بچے ہیں وہ سوچے گی کس کو دیا جائے، اگر 6 بچے 4 روٹیاں دی ہے، ماں کسے دے گی کسے منع کرے گی؟ ماں باپ کا اپنا دل ہوتا ہے، یار یہ ماں ہوتی ہے، ماں کو نہ ملے تو وہ یہ کہہ دیا کرتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے، کم پڑ جائے تو یہ بہانہ لیتی ہے بیٹے میں نے ابھی کھا لیا تھا، یہ ماں ہوتی ہے۔ اگر ایک سیب ہو 2 بیٹے ہو، ماں 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹوں کو تقسیم کر دیتی ہے۔ ماں سے بیٹے کہنے لگے ماں تو نہیں کھائے گی، کہتے نہیں بیٹے میرا سیب کھانے دل نہیں کرتا ہے، یہ ماں ہے جو فوراً فطرت بدل دیتی ہے، اپنی طبیعت بدل دیتی ہے۔ تو مجھے بتا تو صحیح، تم نے 4 روٹی غریبوں کے گھر میں بھیجی اور اس کے بعد تم میں آ کے جھگڑے ہو گئے۔ غریبوں میں بھیجنا تو بڑی بات ہے، پہلی بات تو گوشت بھی ان میں بھیجا جاتا ہے جن کے گھر سے ہمارے گھر گوشت آیا کرتا ہے، انہیں قربانی کا گوشت دیا جاتا ہے، جن کے گھر پہلے سے گوشت رکھا ہوتا ہے۔ یار یہ گوشت ان کے لیے نہیں تھا، یہ گوشت تو ان کے لیے تھا جن کے گھر سال بھر سے گوشت نہیں آیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بچوں نے کئی بار کہا تھا ابا مہینہ بیت گیا ہے گوشت نہیں کھایا ہے، تو بچوں سے باپ نے کہا تھا بیٹے 10 دن رہ گئے ہیں، قربانی آنے والی ہے، بقرعید آنے والی ہے، کسی کے گھر سے گوشت آ جائے گا۔ اللہ اکبر، میں اس سماج کو جانتا ہوں، بقرعید کے دن بھی کتنے غریب ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر دال سے روٹی کھائی جاتی ہے اور امیروں کے گھر میں مرغے بکرے اڑائے جاتے ہیں۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر قربانی کر رہے ہو تو اپنے لیے نہ کرنا، امیروں کے لیے نہ کرنا، گوشت اٹھانا غریبوں کو دے دینا، ایسے لوگوں کو کھلا دو جنہوں نے سال بھر سے گوشت نہ کھایا ہو۔ میں نہیں جانتا تمہارے یار کیا کہیں گے، لیکن اگر میرے گوشت سے غریب کی عید ہو جائے گی، کوئی دعا کرے نہ کرے، گنبد خضرا والے آقا دعائیں کرنے لگے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی، بہت غور سے سنے، عید ایسے کریں، تماشے نہ کرنا، کسی کے گھر 4 روٹی بھیج کے اس کے گھر میں جھگڑے پیدا نہ کرنا۔ اللہ توفیق دے تو دلوں کے خیال میں، تم سے کس نے کہہ دیا اللہ تمہاری 2 رکعت سے راضی ہوگا، صرف تمہارے نئے کپڑوں سے راضی ہوگا؟ جانتے ہو میرے حضور نے کہا تھا، فرمایا کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، جو قربانی نہ کرے صاحب نصاب ہوتے ہوئے وہ ہماری عیدگاہ تک نہ آئے۔ سوچو تو صحیح، حضور 2 قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، اور فرمایا تھا علی جی یا رسول اللہ ہمیشہ 2 قربانی کرنا۔ آقا کیوں؟ فرمایا ایک اپنی طرف سے کرنا، ایک میری طرف سے کرنا۔ آج کل یہ پیسے کی کسی سے کوئی کمی نہیں کر سکتی، ابھی کہاں دکھتی ہے دین کے معاملے میں، قربانی کے معاملے میں تب پیسہ کم پڑ جاتا ہے۔ ہاں نوجوانوں اللہ توفیق دے تو جہاں ایک حصہ اپنی طرف سے کرو نا، ایک حصہ مدینے والے مصطفیٰ کی طرف سے بھی کرتے ہیں، حضور کی طرف سے بھی حصہ کرنا ہے۔ اور جانتے میرے حضور سے پوچھا تھا آقا یہ حصہ کیوں کیا امت کی طرف سے؟ فرمانے لگے جو امیر ہوں گے وہ تو قربانی کر لیں گے، جو غریب ہوں گے حصہ نہ کر پائیں گے ان کی طرف سے ان کا نبی قربانی کر کے جا رہا ہے۔ یہ حضور کو امت سے ہے، اور امت کا اپنا حال کیا ہے، اپنا حال کیا ہے، بس اللہ خیر کرے قربانی ہو جائے۔ ایک کئی بار تو کہتے لوگ یار کر تو اس لیے رہو تاکہ بچے منہ نہ دیکھیں، گوشت کے لیے لوگ قربانی کرتے ہیں۔ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے جس نے گوشت کھانے کے لیے سے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور جس کی قربانی میں 7 حصوں میں ایک بھی وہابی شریک ہوا قربانی
قربانی ایک بھی بدعقیدہ شریک ہوا قربانی دونوں چیزوں کا خیال رکھنا بھائی. گوشت کھانے والا بیچ میں نہ ہو اور بدعقیدہ بھی بیچ میں نہ ہو. دونوں چیزیں صرف اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے. صرف اللہ کی رضا. زندہ باد. اللہ اکبر تو قربانی ایسے کرے اور تاریخ قربانی کی. آپ میں آپ سے اگر پوچھوں نا مجھے بتائیے یہ 4 لاکھ لگا کے بندہ کہاں گیا ہے؟ کدھر گئے 4 لاکھ لگا؟ حج کر لیں. کہاں؟ زور سے بولو سارے. حج کرنے گئے. اور یہ حج کیا ہے؟ اس پہ غور کریں. یہ حج کیا ہے؟ حج یہ کسی کی محبتوں کی نشانی ہے. پورا حج کسی کی محبت کی نشانی ہے. پورا کا پورا حج. آپ کہیں گے کیسے؟ تو صفا مروہ پہ آپ چلے. صفا مروہ پہ آپ چلے. کیا ہوا تھا؟ اللہ کے خلیل بیٹا نہیں تھا. میں صرف یہ نہیں کہتا بیٹی رحمت ہے, میں کہتا ہوں بیٹے خدا کی نعمت ہے. اللہ سے بیٹے بھی مانگا کرنا. اگر بیٹے نہ ہونا تو خلیل جیسا پیغمبر سجدے میں گر کے بیٹا مانگتا. خلیل جیسا پیغمبر سجدے میں گر کے رب سے بیٹا مانگتا ہے. اللہ نے 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا. اور بیٹا بھی کیسا؟ چاند سا بیٹا. چاند سا بیٹا. اگر کسی کا کالا بیٹا ہو, لولا لنگڑا بیٹا ہو, اب آپ سے پوچھو کیا ہے تو کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا ہے. مگر ان کا تو چاند کا ٹکڑا تھا. یاد رکھیے گا جس عورت سے بچے ہوتے ہیں شوہر کی فطرت محبت اس کی طرف بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کے خلیل کا دل حضرت ہاجرہ کی طرف زیادہ ہو گیا. حضرت سارہ یہ برداشت نہ کر سکے. بیوی تھی, کہنے لگی خلیل ان کو یہاں سے لو اور دور چھوڑ کے آؤ. دور چھوڑ کے آؤ. یہ ہوا بھی کیوں تھا جانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نا حضرت اسماعیل کا متھا چوم رہے تھے. مولانا صاحب, اے مولانا صاحب تھوڑا سا وہ آ جائے گا جو بھی آنا ہوگا. پیر صاحب بھی آ جائیں گے. آپ توجہ کریں, میں سمجھانا چاہتا ہوں, تھوڑی دیر سن لیں. موبائلوں پہ سنتے رہتے ہیں آپ, بس سامنے بیٹھ کے بات کرنے کا آج موقع ملا. ہاں میرے بات بھی سنیں گے, مجھ سے پہلے بھی سنتے رہیں گے, لیکن میری بات سنیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے بہت غور سے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نا ماتھا چوم رہے تھے حضرت اسماعیل کا. فرشتے کہنے لگے رب تو نے کہا یہ میرا دوست ہے اور یہ تو اپنے بیٹے سے پیار کر رہا ہے. تو رب نے فرمایا ہاں بیٹا اس کا ضرور ہے, لیکن بیٹے سے زیادہ یہ مجھے سے پیار کرتا ہے. یہ چھوڑ دے گا تیرے لیے؟ کہا ہاں. تو پھر چھوڑ کے دکھا, چھڑوا کے دکھا, چھڑوا کے دکھا. سنے بہت غور سے, چھڑوا کے دکھا. پھر یہ نظام آیا. سارا نے کہا خلیل دور لے کے جاؤ, انہیں دیکھنا نہیں چاہتے. ان کے کہنے پہ آپ لے کے چلے جاؤ. چاند سا بیٹا بیوی کو لیا, اونٹنی پہ بیٹھے, سوار ہوئے, آگے جنگل میں. اللہ اکبر. اس زمین پہ آئے جہاں پہ ہریالی تک نہیں تھی, کوئی اور مددگار نہیں, پانی نہیں, کچھ نہیں. پہاڑیوں والا جنگل, پتھروں والا جنگل. آئے, بیوی کو اتارا, مختصر بتا رہا ہوں, چلنے لگے. بیوی نے کہا سرتاج ٹھہرو تو صحیح. بیوی دیکھو قسم خدا کی کیسی تھی. بیوی کیسی ہوتی ہے؟ سرتاج ٹھہرو تو صحیح, کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی. اور پھر چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ کوئی جواب خلیل نہیں دیتے. رب نے کہا ابراہیم بول مت دے. بولنا نہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نہیں بولے. حضرت ہاجرہ دوڑی جا رہی ہے, کہتے خلیل یہ تو بتا کے جا, اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رکھے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رکھے ہو؟ اللہ کے خلیل نے اتنا سنا, آسمان کی طرف دیکھا, ایک روایت کے مطابق اشارہ کر کے بتا دیا اپنی مرضی سے نہیں, رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہو. اللہ کے خلیل نے اتنا اشارہ کیا. حضرت ہاجرہ نے کہا او خلیل تک تو ٹھہر تو سکی, رک جائیے. کہا کس لیے؟ کہا سنو, یہ جو کھجورے دے کے جا رکھے ہو اسے بھی لے کے چلے جاؤ, یہ جو پانی دیا ہے یہ بھی لے کے چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا جس رب کے کہنے پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو تو سنو, جس رب نے ہمیں 80 سال کے اندر بیٹا دے دیا ہے وہی رب ہمیں کھلا بھی دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. کیا کہا تھا؟ لے جاؤ. پھر
जिस रब ने हमें 90 साल की उम्र में बेटा दिया वही खिला भी देगा पिला भी देगा। अब जरा आगे बढ़ के देख, खुदा की कसम 3 दिन गुजरे हैं, 3 दिन तक वो पानी और खजूर चलती रही। खत्म हुआ, आप बेटे को दूध पिला रही थी। जब सीने का दूध खुश्क हुआ माँ का, बेटे के होठ सूखने लगे। जब होठ सूखे में बेटे के, अब माँ से बर्दाश्त न हो सका। अल्लाह अकबर, माँ माँ हुआ करती है, भले खलील की माँ हो या कलीम की माँ हो, माँ माँ हुआ करती है। जब बेटे ने अपने होठों पे सूखी जबान फेरी है, माँ बर्दाश्त न कर सकी। माँ ने शहजादे को लुटाया, जमीन पे लिटाया, पानी की तलाश में दौड़ लगाई। कोहे सफा में गई है, पानी पर निगाह डाली कि पानी नजर नहीं आया। फिर उतर के आई, बेटे का ख्याल आया कि बेटे को कुछ हो ना जाए। ये सोच के बेटे के पास पलटी, फिर बेटे के पास आई, बेटे के सूखे होठ देखे गए, फिर दौड़ लगाई है पानी के लिए, फिर पहाड़ी पे चढ़ी है, फिर बेटे का ख्याल आया, फिर पलट के आ गई है। अल्लाह अकबर, ये माँ होती है। 7 चक्कर लगाए हैं, जाकर सफा मरवा। आज तो हमवार जमीन कर दी गई है, एसियां लगा दी गई, रोड प्लेन कर दिया गया। मैं बताता हूँ कि जो आज सफा मरवा पे सही करते हैं, पानी की बोतलें पास होती हैं, फिर भी थक के बैठ जाते हैं। लेकिन माँ तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरी कुर्बानियों को सलाम। कोई पंखा नहीं है, कोई एसी नहीं है, पानी नहीं है, पहाड़ियां हैं, अपार रास्ता नहीं है, लेकिन बेटे के लिए जब 7 चक्कर लगाए हैं, अल्लाह अकबर, 7 चक्कर पूरे हुए, माँ बेकरार हो गई। ए मेरे रब, अगर पानी ना मिला बेटा मर जाएगा। बेटा देखा नहीं जाता, हमने कहा जिब्रील जल्दी कर। अम्मा ने हाथ उठा दिए हैं, जाके बेटे के कदमों से पानी का चश्मा निकाल दे। अल्लाह अकबर, पलट के आई है तो क्या देखती है, अबू बेटे के कदमों से चश्मा जारी हो गया है। और खुदा की कसम, ये इस्माइल के लिए नहीं बल्कि सारे जमाने के लिए चश्मा निकाला। भाई अब सुने, माँ ने 7 चक्कर लगाए, रब ने कुरान में कह दिया, इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। सफा मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। दौड़ा के अभी चक्कर लगा, मालिक क्यों? ताकि तुझे पता चले माँ को बेटे से कितनी मोहब्बत होती है। इसलिए तुझे दौड़ाया गया, ताकि तू जान सके माँ को बेटे से कितना प्यार होता है। जब माँ रात में पानी मांगे तो तू उठ के ये ना कह सके कि खुद पी ले। अगर तू चक्कर लगा के गया था ना सफा मरवा के, तो पहली आवाज में उठेगा। अगर माँ पानी मांगेगी, पहली आवाज में आएगा। माँ को भी तकलीफ होगी, पहली आवाज में बेटा आएगा। इसलिए तुम्हें सफा मरवा दिखाया गया। अल्लाह अकबर, सफा मरवा की सही कराई गई। बेटे की निशानियां, माँ बेटे की मोहब्बत का रिश्ता। और आगे बढ़ के आप देखिए, मिना मुस्तल्फा अरफात, ये सब क्या है? बाप बेटे के रिश्ते। लेकिन सबसे बढ़ के खुदा का रिश्ता है। बाप ने बेटे के गले पे छुरी रख दी, इससे बड़ी मोहब्बत क्या होगी खुदा के लिए? अल्लाह अकबर, बेटे के गले पे छुरी रखी, कहा था बेटे तेरी क्या राय है? बेटे ने कहा था अब्बा वो करो जो हुक्म दिया गया है। अल्लाह अकबर। और बीवी ने, माँ ने बेटे को भेज दिया। बीवी ने शोहर के कहने पे, जिसको पाला पोसा बड़ा किया, एक बार कहने पर गर्दन कटाने के लिए भेज दिया। अल्लाह ने ये कयामत तक के लिए, हमेशा के लिए मिसाल कायम कर दी कि हमेशा जानवरों की कुर्बानी देना, ताकि तुम्हें ये पता लगता रहे कि कायनात में हम अपने लिए नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो सिर्फ खुदा वहदहू शरीक है। इसलिए तुम्हें पैदा किया और ये कुर्बानी तुम्हारे लिए रखी गई। जरूरी है कुर्बानी कभी आप ख्याल रखें। सारे लोग कुर्बानी पेश करें। जब कुर्बानी मुकम्मल हो गई, कुर्बानी मुकम्मल हो गई, हज़रत इस्माइल की जगह पर खंबा ज़िबा हुआ, तो रब ने फरमाया इब्राहीम अब जा मेरा घर बना। पहली बार काबा किसने बनाया? फरिश्तों ने। दूसरी बार हज़रत आदम ने तूफान नूह में उठा लिया गया था। तीसरी बार रब ने कहा खलील अब तू मेरा घर बना। हजरत इब्राहीम आए, बाप बेटे आए। अब सुने बहुत गौर से, बाप बेटे आए। कहां बनाना? इस जमीन पे। या अल्लाह निशानदेही कर। जानते हो रब ने बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, जा जितनी हद काबे की है उतने में जाके साया कर दे। बहुत गौर से सुनना इस बात। बादल आया, जिब्रील हजरत इब्राहीम कहने लगे या अल्लाह ये तो चला जाएगा, निशान खत्म हो जाएगा बादल के जाते। रब ने हुक्म दिया मकड़ी को जाला बना दिया। जितने बीच में था
اتنے بیچ میں جالا بنا دے. مکڑی نے جالا بنا دیا. جب بادل سایہ کر کے ہٹنے لگا, کہنے لگا مالک میں نے تیرے گھر میں مزدوری کی ہے, مجھے مزدوری چاہیے. میں نے تیرے گھر کے لیے کام کیا, مزدوری چاہیے. رب نے کہا کیا چاہیے؟ کہا کام جتنا بڑا ہے مزدوری اتنی بڑی دے. تو رب نے کہا جا پہاڑیوں کے اندر چلا جا, 4000 سال بعد میرا محبوب آئے گا. تیری مزدوری یہ ہے, جب وہ چلا کرے گا تو اس کے سر پہ سایہ کر کے کرے گا. یہ تیری مزدوری ہے. بادل چلا جائے. مکڑی نے کہا یا اللہ بادل کو مزدوری مل گئی, مجھے بھی مزدوری دے دے, مجھے بھی مزدوری دے دے. اللہ اکبر. رب نے فرمایا جا تو بھی جا, غار کے اندر جا, میرا محبوب آئے گا. تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب وہ غار کے اندر آئے تجھے دروازے پہ جالا لگا دینا. مکڑی بھی چلی گئی. اللہ کے خلیل نے کعبہ بنایا. غور کرے, جب کعبہ بننے لگا, بن کے کعبہ تیار ہو گیا, اب خلیل نے ہاتھ اٹھا دیا, یا اللہ بادل کو مزدوری دی, مکڑی کو مزدوری دی, اب مجھے بھی مزدوری عطا کر دے, مجھے بھی مزدوری دے. جب اتنا کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگے مالک سنا ہے تیرا محبوب آئے گا, سنا ہے تیرا محبوب آئے گا. کہا میری مزدوری یہ ہے کہ کعبے کی مزدوری میں میری نسل میں اپنا محبوب عطا فرما دے. اب سنے دعا کی خلیل نے, آمین کہا زبیح نے. حضرت ابراہیم کی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوا, اور سارا سے اسحاق پیدا ہوا. حضرت اسحاق سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہزاروں نبی دنیا میں آئے, لیکن اسماعیل کے بعد حضور تک کوئی نبی نہیں آیا, صرف حضور تشریف لائے. اور فرمایا محبوب تجھے میں ابراہیم کی دعا اور اسماعیل کی آمین بنا کے بھیجا گیا. غور کرے, انہوں نے مزدوری مانگی, اور جب انہوں نے یہ مزدوری لی, حضرت آدم نے بھی مزدوری لی تھی. یا اللہ میں نے گھر بنایا, کیا ملے گا؟ تو رب نے کیا کہا تھا, آدم لو جو کعبے کا طواف کرے گا نا وہ بخش دیا جائے گا. کہنے لگے اللہ مزدوری چھوڑی, کم ہے. تو رب نے فرمایا جاؤ جو کعبے میں طواف کرے اور طواف کرنے والا جس کے لیے دعا کر دے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا. پھر کہنے لگے مزدوری اب بھی کم ہے. کہنے لگے جاؤ آدم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو حج کر کے پلٹ کے جائے گا, اپنے گھر جانے سے پہلے جس کے حق میں دعا کر دے گا میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا. یہ اللہ کے گھر کی مزدوریاں. آج دنیا حج کرنے جا رہا ہے, کعبے کا طواف کر رہی ہے. بتانا یہ چاہتا ہو کہ 4 لاکھ لگا کے حج کیا, 5 لاکھ لگا کے حج کیا, گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. کئی بار تو جیسے جاتے ہیں پیسے کی پلٹ کے آ جایا کرتے ہیں. یہ حج والوں کے اصول ہو گئے ہیں, مگر خدا کی قسم جو حج فری میں ہو رہا ہے اس میں کسی کا خیال نہیں ہے. 4 لاکھ لگا کے تو حج کرنے جا رہے ہو, صبح اٹھ کے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو, فری میں حج کا ثواب مل رہا ہے, اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور یار تمہیں خدا کا واسطہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو, صبح اٹھ کے ان کی زیارت کیا کرو. اگر غریب چاہے حج کرے, 4 لاکھ اس کے پاس نہ ہو تو کیا کرے گا؟ رب یہ کہتا ہے دل توڑا نہ کر, 4 لاکھ نہ سکی, صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھ لے, میں تجھے پہلی نظر میں حج مقبول کا ثواب بتا. کتنے لوگ کرتے حج مقبول کا ثواب ہیں؟ بہت کم لوگ. اللہ ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا کرے. کریں گے انشاءاللہ. زور سے بولو, اور زور سے. ماں باپ کی عزت کریں, قدر کریں ماں باپ کی. جو ماں باپ ہو سکتے وہ کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا. ماں باپ کی جگہ ہمیشہ یاد رکھیں, ماں باپ ہوتے ہیں, ان کی ہوڑ نہیں ہو سکتی نہ ان کی برابری. اگر میں آپ سے کہوں نا کہ ایک باپ بننا کتنا مشکل کام ہے, تو میں کہتا ہوں IAS IPS ابو الکلام آزاد بننا آسان ہے, باپ بننا مشکل ہے. یہ سچی بات ہے, باپ بننا مشکل ہے. آپ دیکھیں بارش ہوتی رہتی ہے, باپ بھیگ کے مزدوری کرتا ہے. بارش ہوتی رہتی ہے, باپ بھیگ کے بیماری میں بھی مزدوری کرتا ہے. دھوپ نکلتی رہتی ہے, باپ پسینہ ٹپکتا رہتا ہے, مزدوری کرتا ہے. کورے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا, باپ اس کنڈیشن میں بھی مزدوری کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ جہاں تک میں نہ پہنچ سکا وہاں تک میرا بیٹا پہنچ جائے, وہاں تک میرا بیٹا پہنچ جائے. ہر باپ کی خواہش
ख्वाہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے، لیکن بیٹوں نے کتنا حق ادا کیا اپنے باپ کا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہمارے ماں باپ باہر سے تکلیف میں رہتے، کئی بار لوگ فون کر کے کہتے ہیں یار دعا کر دے، بیٹا فرما بردار نہیں ہے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا، کوئی کہتا بیٹی روٹی نہیں دے رہا، کوئی کہتا بیٹا کھانا نہیں دے رہا۔ خدا کے بندو، ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا۔ اگر کوئی ایک آواز دینا، تم کتنی بھی گہری نیند میں ہو چھوڑ کے آ جاؤ، ماں باپ کے پاس آ جاؤ، اس لیے کہ یہ چلے گئے بستر تو ملے گا، ماں باپ نہیں ملیں گے، نیند ملے گی، ماں باپ نہیں ملیں گے، ایسے عشرت کے سارے سامان ہوں گے، ماں باپ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان کی عزت کرنا، قدر کرنا ان کی، یہ چلے گئے تو میسر نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی عزت کرو ماں باپ کی، قدر کرو ماں باپ کی، اور بھائیوں سے گزارش ہے، خدا کے واسطے آج پوری امت شراب اور جوئے کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے، اس سے بچے۔ شرابی آدمی نہ اچھا باپ ہو سکتا ہے، نہ اچھا بیٹا بن سکتا ہے، نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے، نہ اچھا بھائی بن سکتا ہے، نہ اچھا رشتہ دار بن سکتا ہے۔ سب سے گھٹیا زندگی ایک شرابی کی ہوتی ہے۔ مت جانا اس کے قریب، بچو اس سے۔ اچھے شوہر بنیے، اچھے بھائی بنیے، اچھے باپ بنیے، بچیے نشوں سے، ان سے دور رہیے، ورنہ یاد رکھنا اگر عزت ایک بار چلی جائے دوبارہ نہیں مل سکتی ہے۔ میں نہیں جانتا کون کہاں سے چل کے آیا ہے، کتنی دور سے چل کر کے آیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ پنڈال ہے جس نے بارش سے بچا لیا، واٹر پروف انتظام کمیٹی والوں نے کیا تاکہ بیٹھنے والے نہ بھیگے اور ہم بیٹھے رہے، نہیں بھیگے۔ یاد رکھنا یہ عزت اتنی اہم چیز ہے، اگر یہ جانے لگے تو کسی واٹر پروف سے نہیں رکتی، کوئی بلڈ پروف اس کو نہیں بچا سکتا۔ عزت چاہتی ہے تو پھر نہیں رکتی۔ میری گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ اپنے گھروں کا خیال رکھو، گھروں کا خیال رکھو۔ یہ جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نا، اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کا خیال رکھنا بند کر دیا، صرف اتنی سی۔ لوگ تڑپ رہے ہیں، کیا کیا جائے، بیٹی کیسے بچیں گے؟ ایک اصول ہے بس، بیٹیوں کو گھر کے اندر رکھنا شروع کر دو، بیٹیاں بچ جائیں۔ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے مراد عابد صاحب، جہاں پہ ٹیوشن پڑھایا جا رہا ہے وہاں کے ویڈیوز آپ دیکھیے، جہاں بچیاں اسکول جا رہی ہیں وہاں کے آپ حالات دیکھیے، ہماری بچیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ہم تو بغیرتی کی چادر اڑے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، ہمیں تو ایک ہی نشہ ہے، بیٹی کو IAS بنانا ہے، IPS بنانا ہے، MBBS بنانا ہے۔ میں اس تعلیم کا منکر نہیں ہوں، بناؤ جو چاہو، لیکن غیرت کے ساتھ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، خوب بلڈنگیں بنائی ہیں، ہوٹل بنائے ہیں، تم یہ تو بتاؤ تم نے کتنے کالج بنائے ہیں، کتنے اسکول بنائے ہیں، کتنے ایسے ادارے بنائے ہیں جس میں بیٹیوں کو عزت سے تعلیم دی جا سکے؟ نہیں، تمہاری بیٹیاں پڑھتی ہیں تو غیروں کے کرم پہ ہے، تعلیم حاصل کرتی ہے، گنڈوں کے رحم و کرم پر ہے۔ خدا کا واسطہ اپنے بچیوں کے لیے حیا والے کالج قائم کرو، شرم والے اسکول بناؤ، اور اپنی بیٹیوں کو غیروں کے کرم پہ نہ چھوڑو بلکہ مدینے والے کے رحم و کرم کے حوالے۔ ہماری ٹیم میں بتاؤ، ہماری قوم میں سیٹ نہیں ہے کہ نہیں؟ سیٹ پیسے والے ہیں؟ بولو، تم نے نہیں سنا؟ ابھی امریکہ کی پنڈبی میں بیٹھ کے گیا ایک باپ ایک بیٹا، 60 کروڑ روپے کا ٹکٹ لیا تھا۔ کتنے کا؟ 60 کروڑ کا۔ پنڈبی میں بیٹھا، مذاق نہیں اڑا رہا، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں، 60 کروڑ کا ٹکٹ لیا اور جا کے موت کی گود میں بیٹھ گئے۔ ہاں، وہ جہاز ٹائٹینک جس کو بولا جاتا ہے، اس جہاز جس کو بنا کے یہ چیلنج کیا گیا تھا، اسے کوئی نہیں ڈبا سکتا، خدا بھی نہیں ڈبا سکتا۔ اللہ نے ایسا غلط کیا، آج تک جو اس کے پاس جاتا ہے وہی پلٹ کے نہیں آتا، وہی پلٹ کے نہیں آتا ہے۔ پیسہ ہے ہمارے پاس لیکن مرنے کے لیے، پیسہ ہے لیکن ڈوبنے کے لیے گئے، پیسہ ہے عیاشیوں کے لیے گئے۔ کاش یہ پیسہ تو نے مصطفیٰ کی کنیزوں کے لیے، یہ پیسہ تو نے مصطفیٰ کی امت کی بیٹیوں کے لیے لگایا ہوتا۔
سے مر گیا. میں نے ویڈیو کر دیکھا ایک کتا ہماری مقام پہلی بیٹی جو ٹیوشن پڑھنے کے لیے بیٹھی ہے اس کے ساتھ جو بدتمیزی کر رہا تھا اسے دودھ دیکھ کے جی چاہتا تھا یا تو یہ سامنے ہو تو اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں ورنہ اس دن سے دیکھنے سے تو بہتر تھا مر جانا. اے میری قوم جاگ جاؤ تمہیں خدا کا واسطہ ورنہ تمہاری بیٹیاں تمہاری نہیں رہ جائے گی, تمہاری بیٹیاں تمہاری نہیں رہے گی. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری فکر اعلیٰ ہے, تم یہ کہتے ہو مولوی پرانی سوچ والا ہے, پردہ نظر کا نہیں پردہ دل کا ہوتا ہے, تو یہ جھوٹ ہے. پردہ دل کا نہیں پردہ نظر کا ہوتا ہے. اگر نظریں محفوظ ہوتی ہے تو عزتیں محفوظ رہتی ہیں. اگر نظریں محفوظ لکھو چیلنج ہے میرا, سنیں اب دل تھام کے. لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی پہ اعتماد کرتا ہوں. سارے لوگ بیٹی پہ بھروسہ کرتے کہ نہیں بولے کرنا بھی چاہیے لیکن اعتماد اتنا جتنا جائز ہو, اتنا نہیں جو لے کے ڈوب جائے, جو لے کے ڈوب جائے. اعتماد کرے. بندوں سے کہتے بھائی تیری بیٹی فلاں جگہ تھی, بولے خبردار مولانا کچھ بول مت دینا, میری بیٹی پہ بھروسہ ہے مجھے. میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا تو میری بیٹی نے کہا تھا ابا فکر نہ کر, تیری عزت کو نیلام نہیں ہونے دوں گی. میں نے کہا تو اس بات میں بہ گیا, تو اسی بات میں بہ گیا. میں نے کہا چل تجھے تاریخ سنا. تاریخ میں 3 زینب ہیں. کتنی؟ 3 زینب. ایک نبی کی بیوی زینب, ایک نبی کی بیٹی زینب, ایک نبی کی نواسی زینب. 3 زینب ہے تاریخ میں. کون ہو گئی؟ نبی کی بیوی زینب, نبی کی بیٹی زینب, نبی کی نواسی زینب. یہ 3 زینب ہے. چلیے اور آگے بڑھو. اس سے بھی سنیں, سارے لوگ جانتے ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوگی وہ روایت. تھوڑا سا سوچا بھی کریں, خالی سننا نہیں ہے سمجھنا بھی. حضور اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ جن کی پاکیزگی کی قرآن میں آیت نازل کی گئی, ان کے ساتھ حضور بیٹھے. نابینا صحابی آ گئے. حضور نے کیا کہا کہ آپ اپنی نظریں نیچی کریں یعنی پردہ کر لیں. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا یہ صحابی آ رہے ہیں. کہا حضور یہ تو نابینا ہے. حضور نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ بولے یہ تو اندھے ہیں لیکن تمہیں تو دکھائی دیتا. کس کی بات ہے یہ ان کی بات ہے جن کی پاکیزگی کے قرآن میں خطبے پڑھے گئے, جن کی برات کی قرآن میں گواہی دی گئی, جن کے لیے کہا گیا کہ تمہاری جیسی زمین پہ عورتیں نہیں ہیں. ان سے مصطفیٰ کہتے نظریں نیچی رکھو, پردہ کرو. تیری بیٹی اور تو کہتا ہے کہ میری بیٹی پہ الزام. بھروسہ کرتا ہوں اپنی بیٹی پہ. کیا نبی کو اپنی ازواج پہ اعتماد نہیں تھا؟ بولو تھا کہ نہیں؟ اعتماد تھا. اور سنے, کسی باپ کو اپنی بیٹی پہ اتنا اعتماد نہیں ہو سکتا جتنا نبی کو اپنی فاطمہ پہ اعتماد نہیں ہو سکتا. لیکن تاریخ پڑھیے, حضور کے وصال کا وقت آیا. حضور کا سر حضرت عائشہ کی گود میں. آپ ہے کون ہے عائشہ؟ سچے باپ کی سچی بیٹی, عتیق باپ کی عتیقہ میں. ہاں, حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں حضور کا سر. حضور نے کہا یا فاطمہ. جی بابا. ہاتھ میں ہاتھ لیا. حضور نے بیٹی کا ہاتھ چھوما. فرمانے لگے فاطمہ بتا میرے بعد زندگی کیسے گزارو گی؟ اتنی بات کہی تھی, سیدہ کی آنکھ میں آنسو, چیخ نکل گئی یا رسول اللہ آپ کے بغیر تو جینے کا تصور ہی نہیں رکھتی فاطمہ. آپ کے بغیر فاطمہ زندگی کا تصور نہیں رکھتی ہے. اتنا سنا میرے حضور نے. اللہ اکبر. فرمایا فاطمہ پھر دکھ نہ کرنا, میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے تم ہی ملاقات کر. اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا یا عائشہ جی یا رسول اللہ میرے بعد بتاؤ زندگی کیسے گزارو گی. سنیں عقل مند لوگ سنیں جو اپنے آپ کو مائنڈیڈ کہتے ہیں, میرے بعد زندگی کیسے گزارو گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بعد عائشہ زندگی ایسی گزارے گی کہ کبھی دھوپ میں بھی عائشہ نہیں جائے گی, کبھی دھوپ میں بھی عائشہ نہیں جائے گی.
اللہ اکبر. تاریخ گواہ حضور کے وصال کے بعد آپ کی سہیلی ملنے کے لیے آئی تو اللہ اکبر آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی. کون آیا دروازے پہ؟ کہا سہیلی. کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا ملاقات کرنی ہے. کہا کیا ملاقات کرنی ہے؟ اللہ اکبر. کیا سہیلی ہوں پہچانتی لگی ہو؟ اندر آئی, دروازہ کھلا تھا, جیسی قدم رکھا دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرہ دیوار کی طرف ہے, آپ کی پیٹھ دروازے کی طرف ہے. عائشہ دیکھو گی نہیں, تمہاری سہیلی آئی ہے. کہنے لگی معذرت چاہتی ہوں, تمہاری طرف چہرہ نہیں کر سکتی. کہا کس لیے؟ کہا دیکھتی لگی ہو میرے آنگن میں دھوپ پھیلی ہوئی ہے, دھوپ میرے آنگن میں اتری ہوئی ہے, تو کیا ہوا؟ کہتے میں اس دھوپ کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی جو اس سورج سے آ رہی ہو, جو سورج پہ کسی کی نظر پڑ رہی ہو, اس سورج سے آ رہی ہو جس کو غیر محرم دیکھ رہے ہو. کہا عائشہ بتا تو سکی کیا نظام شریعت بدل گیا ہے, پردے کا قانون بدل گیا ہے؟ کہا نہیں, قانون نہیں بدلا. کہا اتنا سخت پردہ کیوں؟ کہا تم نہیں جانتی ہو جس طرح ازواج میں نبیوں کی بیویوں کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا, اسی طرح پردے میں بھی نبی کی بیویوں کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھائی میری گزارش ہے گھر میں پردے کی تلقین کرو, پردے کو عام کرو, بیٹیوں کو روکو, سنبھالنے کی کوشش کرو بیٹیوں کو, اور یہ کوشش کرو وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. ارے انجینئر نہ بنی تو ناک تھوڑی کٹ جائے گی, ڈاکٹر نہ بنی ناک کٹ جائے گی. بولو, آگے والے بولے. ڈاکٹر نہ بنی تو ناک کٹے گی, انجینئر نہ بنی تو ناک کٹے گی, آئی ایس نہ بنی تو ناک کٹے گی. اگر کسی ناپاک کے ساتھ بھاگ گئی تو ناک بچے گی. بولو, بچے گی. اس کی غلطی کا کوئی کفارہ؟ اگر باپ یہ کہتا مجھے پتہ نہیں تھا تو جھوٹا ہے باپ. کہتا میں ذمہ دار نہیں, غلط کہتا ہے باپ. اولاد بگڑتی ہے تو ذمہ دار باپ, اور گھر بگڑتا ہے تو باپ سے پہلے ذمہ دار ہوتی ہے بچوں کی ماں. ماشاءاللہ. شہزادہ اعلیٰ حضرت نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت حضور الشاہ عمر رضا خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مرکز اہل سنت بریلی شریف حضور پیر طریقت. نعرہ تکبیر. بیٹھ جائیں. شہزادہ قمر ملت نبیر اعلیٰ حضرت حضور شیخ طریقت حضور الشاہ عمر رضا خان صاحب قبلہ. چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت ممبر نور پہ جلوہ بہار ہو رہے ہیں. آئیے ہم اپنی طرف سے, آپ کی طرف سے, سب کی طرف سے حضرت کی خدمت میں ہدیہ تقدیم اور کلمات تشکر پیش کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنے مبارک قدم سے اور مبارک آمد سے ہمیں پسند فرمایا. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت نبیر اعلیٰ حضرت گلے گلزار رضویت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر رضا صاحب قبلہ دامت اللہ علی کی آمد ہو چکی ہے. ماشاءاللہ حضرت کے بابرکت کلمات سے بھی ہمیں اور آپ کو مستفیض ہونا ہے, اور حضرت کے مبارک جملے بھی ہمیں سننے ہیں جو ماشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت پر بڑے مؤثر ثابت ہوں گے. خیریت ہے آپ لوگ؟ چلیں 10-5 منٹ اور آگے ذرا بول دیں یا رسول اللہ. یہ پیچھے والے بھی بول دیں ذرا یا رسول اللہ. ہاں, ممبر شریف پر اعلیٰ حضرت کا شہزادہ آ چکا ہے اور میں بس بات سمیٹنے لگا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بچیوں کو پردے کی تلقین کریں, بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کی کوشش کریں. یہ بازار, یہ مزار, یہ میلے, یہ تماشے یہ بند کریں, اور بیٹیاں گھر میں رہیں. اور بیٹیوں کی ذمہ داری ہے, ان سے صرف اتنا کہوں گا, میری بیٹی میری بہن ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بلکہ تیری عزت کا مول نہیں بن سکتے, تیری عزت کی قیمت نہیں بن سکتے.
تیری عزت کتنی ہے میں تجھے سوچنا پڑے گا. اگر قدم بھٹکنے لگے نا تو باپ کی قربانیاں یاد رکھ. حیرت ہوتی ہے کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے, کیسے کیسے لوگ. تاریخ پڑھی اللہ اکبر. حضرت علی کی شہزادی حضرت فاطمہ کی لگتے جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ. کہنے کو تو سارے حسینی ہیں, کوئی بندہ ایسا نہیں جو حسین کے نام کا کھچڑا نہ کھاتا ہو. سارے ہی کھاتے ہیں نا کھچڑا, سارے ان کے نام کا کھچڑا کھاتے ہیں اور سارے حسینی ہیں. اللہ ہم سب کو حسینی رکھے اور قیامت میں ہمیں حسینی ہی اٹھائے, یہ دعا ہے. مگر سنیں حسینیت کیا ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واپسی کے بعد 15 سال تک جس شہر میں رہے, آپ کے پڑوس میں ایک تابعی کا مکان تھا. ان سے پوچھا لوگوں نے, کہا تم نے تو حضور کی نوازی کے بغل میں وقت گزارا ہے 15 سال, تم بتاؤ حضرت زینب کیسی تھی. ہاں, یحییٰ بن معین ان کا نام ہے تابعی کا, کہ تم نے تو زینب کو دیکھا ہوگا, بتاؤ کیسی تھی. تو وہ گردن جھکا کے کہنے لگے, مجھے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے 15 سال ان کی محلے میں گزارے, لیکن بے نقاب تو کیا, میں نے کبھی نقاب میں بھی حضرت زینب کو نہیں دیکھا. 15 سال تک گھر سے نکلتے نہیں دیکھا. یہ ہے حضرت زینب کا پردہ. سوچ تیری بیٹی کا پردہ. نقاب 15,000 کا بے غیرتی کے مارے ٹھکانا نہیں, 7,000 کا نقاب گنڈا گردی کے سوا کچھ نہیں اس میں. لعنت ایسے نقابوں پہ. نقاب کھانے کپڑے کا نام نہیں, نقاب ایک ڈریس کا نام نہیں. نقاب اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جس سے بچیوں کا جسم چھپا, اور جس سے جسم نہ چھپے وہ نقاب نہیں ہے. تو ایسے کپڑے کبھی نہ خریدیں جس سے بدن نہ چھپے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں یحییٰ بن معین کہ 15 سال گزارے, لیکن کبھی میں نے نقاب کی حالت میں بھی حضرت زینب کو گھر سے نکلتے نہیں دیکھا. کون ہے زینب, اٹھو کون ہے زینب. آپ کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار, آپ کی آخری وقت جب آیا, بیماری کی حالت ہے حضرت زینب کی. آپ آئے باہر سے, کہنے لگے شریک حیات, اے زینب. کہا جی. کہا میں نے نانا کی شریعت پڑھی ہے, اگر بیمار ہو جائے بندہ, طبیعت خراب ہو جائے تو اجازت ہے بیٹیاں طبیبوں کے آگے جا سکتی ہے, ڈاکٹروں سے علاج کرا سکتی ہے, یہ حضور کی شریعت میں گنجائش ہے. حضرت زینب نے کہا تھا, اشارہ کیا اپنے شوہر کو, کہا میرے سرتاج. کہا جی. کہا ذرا اٹھا کے بیٹھاؤ. کہا کیا کرو گی. کہا بات کرنی ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے سہارا دیا, حضرت زینب اٹھ کے بیٹھی. کہا کیا کہنا چاہتی ہو. کہا یہ بات صحیح ہے, نانا کی شریعت یہ ہے اگر عورت بیمار ہو جائے تو طبیب کے پاس جا سکتی ہے. کہا یہ وہ شریعت ہے جو نانا نے سکھائی ہے, لیکن ایک وہ شریعت ہے جو کربلا میں حسین سکھا کے گئے ہیں, جو کربلا میں حسین نے سکھائی تھی. کہا کون سی شریعت. کہا جب حسین نے زمین پہ تھے اور ظالم خنجر چلا رہے تھے, میں نے ترابے کے اندر سے اشارہ کر کے کہا تھا, حسین ایک بار آنے دے, میں تاکہ اپنے ہاتھوں سے تیرے چہرے کا خون صاف کر سکوں. اے حسین باہر آنے دے تاکہ گود میں سر رکھ کے تیرے چہرے کو صاف کر سکوں. کہا حسین نے اشارہ کر کے کہا تھا, نا زینب تو فاطمہ کی بیٹی ہے, باہر مت نکلنا, اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو پردے سے نہیں نکلنا ہے. کہا سنو عبداللہ, ایک شریعت وہ ہے جو مصطفیٰ نے دی ہے, ایک شریعت وہ ہے جو حسین نے سکھائی ہے. اور کہا تھا زینب وہ پردہ کر کے دکھانا تاکہ دنیا کو پتا چلے اگر زینب کا ایسا پردہ ہے تو پھر نبی کی فاطمہ کا پردہ کیسے ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس. کوشش یہ کریں کہ پردے کو عام کریں, پردے کو عام کریں. جو ہمارے علماء اہل سنت کوششیں محنتیں کر لگے ہیں, آپ ان کا بازو بن کے کھڑے ہو, بازو بن کر کے کھڑے ہو. ہاں, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی, مجھے پتہ چلا کہ اس بستی کے یوتھ کمیٹی نے قبرستان کی جگہ خریدی, اس کا تقریباً 30 سے 32 لاکھ جا چکا ہے, 10-12 لاکھ کی کمی پڑ رہی ہے.